جو ہے بازار میں خریدنے کی ہو گیا خریدنے کے لیے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها صدق الله العظيم. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم سب پر کرم فرمایا کہ رمضان مبارک میں روزوں کے ساتھ اللہ کی بڑائی سننے کے لیے جمع فرمایا ہے. 2025 کا یہ رمضان جس میں ہم چڑھ رہے ہیں، پہلا عشرہ رحمت والا یہ مکمل ہو چکا، دوسرا عشرہ مغفرت والا جو ہمارے اپنے سامنے مکمل ہونے میں ہے، یعنی ایک دن بچا ہے مغفرت والے عشرے کے لیے. تیسرا عشرہ آگ سے آزادی کا ہے. محترم خواتین، رب کریم نے ہمارے اپنے رمضان اس حال میں ہمیں عطا کیے ہیں کہ ہوش و حواس صحیح سالم ہیں، اللہ نے تندرست رکھا ہے. اس حال میں ہمارے رمضان ہو رہے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو گزشتہ اچھے تھے، آج مریض بن گئے، آج بستروں پر ہیں. کتنے ایسے ہیں جو ہم جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جیسے روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی وہ بھی جو ہے تراویح پڑھ رہے تھے، وہ بھی روزے رکھ رہے تھے، آج قبر میں آرام کر رہے ہیں. رب کریم نے، اللہ نے ہم کو بڑا اچھا موقع عنایت فرمایا ہے. اللہ اس کے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. آج غفلت اتنی ہے کہ اللہ رسول کی پہچان ختم ہو چکی ہے. اللہ رسول کے لیے کڑنا، اللہ رسول کے لیے تڑپنا، اللہ رسول کے لیے کچھ کرنا آج ذہن میں سے نکل چکا. نہ مرد کر رہے ہیں، نہ عورتیں کر رہی ہیں. بس ایک ایسا
وقت آ گیا کہ ہر ایک نفسا نفسی کے عالم میں اپنے بچے، اپنے بچیاں، اپنے کاروبار، اپنا سوسار، اپنے جو ہے ساز و سامان، اس کے پیچھے لگ کر ہم جس اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا اس اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا والے تھوڑا سا احسان کر لیں محترم خواتین، اس کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ جس رب نے اتنا بڑا احسان اس کو کیا، اس کے ساتھ کیا، اس رب کو بھول کر کیوں ہم زندگی گزارے؟ جس رب نے اس کو آنکھ دی، کان، دل، دماغ، گوجڑی، پھیپڑے، لیور، گردے، یہ سب نعمتیں اللہ نے دی۔ اللہ کہتا ہے الم نجعل لہ عینین، تم دیکھتے نہیں ہو دو آنکھیں کس نے دی ہے؟ واللسان، اللہ جو ہے اللہ کہہ رہا ہے زبان کس نے دی ہے؟ یہ زبان میں 3000 ذائقے ہیں۔ آج ایک ذائقہ بند ہو جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، تھوڑا سا بخار آ جائے تو ہر کھانا اس کو کیسا لگتا ہے۔ 3000 ذائقے اللہ نے اس زبان میں رکھے ہیں۔ رب کریم نے اتنا بڑا احسان اس کے ساتھ کیا، اور یہ احسان کس طور پر ادا کر رہے ہیں؟ تو اتنا بڑا رب جو پورے کائنات کا خالق، پورے کائنات کا مالک، پورے کائنات کا رازق، اتنا بڑا رب ہمارے اور آپ کے لیے رمضان لائیں اور ہم رمضان کی قدر نہ کریں۔ اس لیے رمضان مہمان نہیں ہے، ہم مہمان ہیں۔ رمضان تو ہر سال آئے گا، یہ 25 میں آیا، 26 میں بھی آنے والا ہے۔ ہم مہمان ہیں، ہم یہ رمضان میں ہیں، آئندہ رہے نہ رہیں تو ہم مہمان ہیں، رمضان مہمان نہیں ہے۔ یہ رمضان، اس کے معنی رمض یرمض، رمضان کے معنی ہے جل جانا، کہ انسان کے گناہ جل جاتے ہیں۔ انسان کبیرہ صغیرہ چھوٹے بڑے جو گناہ کر لیتا ہے وہ یہ رمضان میں جل جاتے ہیں، روزے کی شکل سے، قرآن کی شکل سے، ہاں اللہ اللہ کرنے کی شکل سے، زبان پر ذکر کی شکل سے اللہ گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ جب گناہ جل جاتے ہیں اور یہ جو ہے پاک صاف، تو اس کے اثرات، اس لیے یہ رمضان ہمارے اپنے ترقی کے لیے سال بھر کا ریچارج کرنا ہے۔ رمضان جس کے اچھے گزر گئے، سمجھو کہ اس کے 11 مہینے اچھے گزر گئے، اور جس کے رمضان اچھا نہ گزرا اس کے 11 مہینے ایسے ہی گزرتے ہیں۔ اس لیے اللہ بڑی ذات ہے، اور اللہ رب العزت جس نے ہم سب کو یہ نعمتوں کے ساتھ، نعمتیں تو سب ملی ہے، جو ایمان نہیں لائے ان کو بھی آنکھ، کان، دل، دماغ، گوجڑی، پھیپڑے، لیور اللہ نے دیے ہیں، ان کے لیے بھی ہواؤں کا نظام ہے، ان کے لیے بھی سورج ہے، ان کے لیے بھی چاند اور آسمان سے بارش ہے۔ لیکن سب سے بڑی نعمت جو ممتاز کرنے والی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، اور وہ ایمان ہمارے اور آپ کے پاس ہے، اور یہ ایمان کی دولت یہ مرنے کے بعد بھی کام دے گی اور دنیا میں چین سکون دلائے گی۔ اس لیے تو ہم ان سے ممتاز ہیں۔ آج وہی نعمت ہمارے اور آپ کے پاس ہے ایمان کی شکل سے، اور وہ ایمان آج ہمیں قرآن کے اوپر اور نماز کے اوپر اور علم اور ذکر کے اوپر اور پردے کے اوپر اتنا لا رہا ہے، ہم خود محسوس کر رہے ہیں۔ اس لیے محترم خواتین، اللہ رب العزت کو یہ تمام چیزیں جو پسند ہیں اگر ہم کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ کو جو ہے ناراض کرنے والی چیزیں کریں گے، یقین جانو دنیا تو مل جائے گی لیکن چین و سکون دنیا میں ختم ہو جائے گا، اور ہمیشہ کی جو آخرت ہے لامحدود ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی، وہ آخرت عبدالآباد والی زندگی ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہو اور جس نے اپنے خواہشات کو دبایا ہو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ ہاں، رب نے اتنا بڑا احسان کیا
کہ ہمیں ایمان جیسی دولت دی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے۔ ہاں اللہ نے یہ تمام مواقع عطا فرمائے تاکہ یہ تمام چیزیں انسان کر لیں، اور انسان دنیا میں چین سکون نمازوں سے، لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے سے کیا ہوتا، پردہ کرنے سے کیا ہوتا، دنیا میں کیا مل رہا؟ یقین جانو یہ اللہ کی بندگی میں یہ جو ہے مرد عورت لگ جائیں، یہ مستورات لگ جائے تو اللہ کی قسم اللہ دنیا میں چین سکون دے دیں گے۔ کتنے ایسے ہیں مال ہوتے ہوئے سکون نہیں ہے، ہاں گھر اچھے ہوتے ہوئے سکون نہیں ہے، پنکھے اور گدے اور اے سی ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے۔ سکون اللہ نے ایمان میں رکھا ہے، سکون نماز میں رکھا ہے، سکون پردے میں رکھا ہے، سکون سچائی میں رکھا ہے۔ آج وہ چیز زندگیوں سے ختم ہو گئی جس کی وجہ سے آج سب ہوتے ہوئے ہم پریشان ہیں۔ اس لیے اس ایمان کو اتنا مضبوط کر لو، اتنا مضبوط کر لو کہ ہمیں آخرت یاد آ جائے۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی، یقین جانو یہ بیٹا یہ بیٹی، یہ گھر یہ سوسار، یہ سونا یہ چاندی، یہ جو ہے کپڑے اور یہ جو ہے ساز و سامان، یہ سب کے سب فنا ہونے والا ہے، سب کے سب چھوٹنے والا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز کی فنا ہے، ایک دن آئے گا، آج ہم یہاں پر یہ سب چیزوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک دن آئے گا ہمیں قبرستان پہنچا دیا جائے گا، ایک دن آئے گا ہمیں منو مٹی کے نیچے دفن کیا جائے گا، ایک دن آئے گا اور وہ تمام نظارے جس کے لیے ہم لوگوں کی تذکرے کرتے ہیں، ہمارے نام کے آگے مرحوما لگے گا، اس پر رحم کیا جائے، یہ جتنی چیزیں تھی سب ختم ہو جائے گی، اور یہ انسان تنہا قبر میں آرام کرے گا۔ 100 سال سے 50 سال سے 60 سال سے جو ہے دنیا سے چلے گئے، وہ دادی وہ نانی وہ پرنانی پردادی، وہ ہمارے گھر کے بڑے اور چھوٹے، دنیا کا یہ تمام نظام اللہ نے چلایا اور یہ انسانوں کو بتایا، او دنیا کے رہنے والے انسانوں سن لو، یہ دنیا عبدالآباد نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی عبدالآباد ہے، جس کے چرچے تمہاری زبانوں سے نکل گئے، تمہارے اعمالوں کی شکل سے نکل گئے۔ آج اگر اللہ رسول کا خوف ہوتا، مرنے کا خوف ہوتا، مرنا ہمارے اپنے جو ہیں زبانوں پر آتا، اس لیے تو کہا ہر نماز کے بعد پڑھو اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت۔ جو ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھے گا، 25 مرتبہ 5 نمازوں کے بعد ہوگا، کبھی اس کی آنکھوں کے سامنے سے موت ختم نہیں ہوگی، اللہ اس کی موت میں برکت دے دے گا، اللہ اس کی ایمان کے ساتھ اس کی موت دے دے گا۔ آج ہماری اپنے ذہن تذکروں میں زبانوں پر موت کے تذکرے نہ ہونے سے یہ دنیا، یہ چیزیں، یہ خواہشات، یہ کپڑے، یہ سونا، یہ چاندی، یہ آل، یہ اولاد، یہ سب کے سب جو ہے ہمارے تذکروں میں ہیں۔ جو بیٹی ہمارے اپنے لیے کام نہیں دے گی، جو بیٹا ہمارا کام نہیں کرے گا، مرنے کے بعد کی زندگی میں دنیا میں تو کیا ہے، یہ دنیا میں تو اللہ نے مقدر کر رکھا، ایک روٹی اور تو جو ہے چاول اور سالن اور تھوڑا سا ساز و سامان، اس میں رہ کے ہم اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ آج میرے اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا ہے، یہ تمام جو ہے نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اللہ کے امر کے ساتھ، اللہ کی بڑائی کے ساتھ۔ آج مخلوقات کی بڑائی اتنی، شوہر کی بڑائی، چیزوں کی بڑائی، یہ جو ہے گھر کی بڑائی، سونے چاندی کی بڑائی، اتنی بڑائی کر کر کے ہر ایک کی عظمت آ گئی، میرے اللہ کی بڑائی ہماری زبانوں سے نکل گئی۔ اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ کیسے پالتے ہیں، اللہ رات کو دن میں کیسے بدلتے ہیں، دن کو رات میں کیسے بدلتے ہیں، وہ اللہ آسمان سے بارش کو کیسا جو ہے برساتے ہیں، وہ اللہ زمین سے گلے کو کیسا نکالتے ہیں، وہ اللہ نے جہنم کو کیسا بنایا، وہ اللہ نے جنت کو کیسا بنایا، وہ اللہ نے موت اور فرشتوں کو کیسا بنایا۔ یہ سب چیزوں کے تذکرے بار 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 اگر ہم کریں گے، یقین جانو پھر اللہ ہمارے اپنے جو ہے دلوں سے نہیں نکلے گا، اور جب اللہ دلوں سے نہیں نکلے گا تو نمازیں اچھی لگے گی، قرآن پڑھنا اچھا لگے گا، ذکر کرنا اچھا لگے گا، خیر خواہی کی باتیں کرنا اچھا لگے گی، میری بیٹی دیندار
ہو اچھی لگے گی، وہ پردے میں اچھی لگے گی، برقعے میں اچھی لگے گی، اسکارف میں اچھی لگے گی، بیٹا اس کے سر پہ ٹوپی ہو، زبان کی سچائی ہو، بدن پہ لباس صحیح ہو، یہ سب چیزیں پھر اچھی لگنے لگے گی۔ لیکن اگر یہ تمام چیزوں کے تذکرے، اللہ کی بڑائی کے تذکرے نکل گئے تو دنیا ہمارے دلوں میں آئے گی، اور جس کے دل میں دنیا ہے پھر وہ ابو جہل کو دیکھو، ابو لہب کو دیکھو، وہ عتبہ، وہ شیبہ، وہ ربیعہ، وہ فرعون، وہ حامان، وہ شداد، جس کے جو ہے آنکھوں کے سامنے دنیا تھی، جس کے دل میں دنیا تھی، سب کے سب بسا ہوا جو ہے خزانہ سب نکل گیا، اللہ نے وہ خزانے ختم کر دیے۔ ہاں وہ فرعون کے جو ہے کتنی عمر تھی، 250-300 سال اس کے سر کے جو ہے سر میں تکلیف نہیں ہوئی، اتنا اللہ نے وہ تمام جو ہے نظام دنیا میں ڈھیل اللہ نے دے رکھی تھی، لیکن آخر میں آج تک لاش باقی ہے۔ یاد رکھو محترم خواتین، جس نے اللہ کو بھول کر، اللہ کے نبی کے طریقے کو بھول کر اپنے زندگیوں کو گزارا، وہ یقین جانو آج وہ بڑا خوش ہے، لیکن کل کو وقت آنے والا ہے، ہاں ایک دن ہمارا بھی آنے والا ہے، ہم کو کفن پہنایا جائے گا، رب کریم ہم سے ملاقات اللہ سے ہونے والی ہے، لیکن وہ تمام کی تمام چیزیں ہماری اور آپ کی صحیح بنے، اس کے لیے اللہ نے قانون چلایا، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں کو بھیج کر کہا کہ جاؤ لوگوں کو بتاؤ دنیا میں رہتے ہوئے کہ پالنے والے چیزیں نہیں، پالنے والی دکان نہیں، پالنے والا شوہر نہیں، پالنے والے جو ہے فلاں نہیں، پالنے والے اللہ ہے، پالنے والے اللہ ہے، کرنے والے اللہ ہے۔ یہ تمام چیزوں کو کرنے کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اور اللہ کے نبی نے آ کر پورے قوم کو سمجھایا اور سمجھا کر کہا، او میری قوم، یہ تمام کے تمام جھنجھٹوں سے نکلو، شرک سے نکلو، گندگیوں سے نکلو، کہ یہ سب کے سب جو ہے وہ عرب کیسا جو ہے بت پرست تھا اور کیسے خطرناک لوگ تھے، وہاں کی عورتیں، وہاں کے مرد، وہاں کے بچے جنگجو تھے، ایک دوسرے کو مار دھاڑ ایسا ویسا، لیکن میرے نبی نے آ کر محنت کی، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ بجلی کا کڑکا پر صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ تمام کے تمام چیزیں میرے نبی نے آ کر وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، ان کو شریعت بتائی، قرآن اترتا تھا، اللہ کے نبی ان کو بتاتے تھے، اور ایک ایک صحابی کو کیسا بنایا، اتنے خطرناک لوگ تھے، کوئی ابو بکر بنا، عمر بنا، عثمان بنا، علی بنا، سعد بنے، قتادہ بنے، دجانہ بنے، یہ جو ہے وہ صحابہ بنے جس کو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ ہاں اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے لیے، اولئک نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ ان کے لیے آسمان سے کہ میں ان سے راضی ہو گیا، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے گھروں میں اپنی اپنی جو ہے عادتوں کو قرآن کے اوپر، شریعت کے اوپر ہاں ڈال دیا، ان کے ہاں جو حجن ہیں یہاں پر جو عمرہ کر کے آئے، حج کر کے آئے، انہوں نے دیکھا ہوگا فاطمہ کا گھر، ہاں حضرت عائشہ کا گھر، وہاں کے صحابیات کا گھر، صحابہ کا گھر، چھوٹے چھوٹے گھروں میں نہ پنکھے ہیں، نہ گدے ہیں، نہ کھانے ہیں، 7 دن تک ان کے چولہوں میں آگ نہیں جلتی تھی، ان کے برتنوں کے نیچے 7 دن تک جو ہے کوئی آگ نہیں جلتی تھی، ہاں کھجور کھانے والے اور وہ زمزم کا پانی پینے والے، لیکن ان کی نمازیں نہیں چھوٹی، ان کا پردہ نہیں چھوٹا، ان کی شریعت نہیں چھوٹی، اللہ رسول کی تعلیمات ان کی زندگیوں سے ختم نہیں ہوئی۔ آج اچھے پنکھوں میں، اچھے گدوں میں، اچھے جو ہے فرشوں میں، گھر کے اندر فجر کی توفیق نہیں، ظہر عصر مغرب کی توفیق نہیں، قرآن کھولنے کی توفیق نہیں، پردہ کرنے کی توفیق نہیں۔ اللہ اللہ یہ تمام چیزیں میری اور آپ کی بنی رہے گی،
ہاں ہم دنیا کے اندر تو خوشحال رہیں گے، لیکن کل قیامت کے دن حضرت فاطمہ کو کیا کہیں گے، حضرت رقیہ کو کیا کہیں گے، حضرت سمیہ کو کیا کہیں گے، جنہوں نے اس دین کے لیے قربانیاں دی۔ اس کے لیے میں آپ کو سناؤں، حضرت فاطمہ یہ لاڈلی بیٹی اللہ کے نبی کی آج اللہ کھلا رہا ہے۔ ہاں تھوڑا سا روزہ ہم رکھتے ہیں، یقین جانو افطار میں اللہ کھلا رہا ہے، افطار کے بعد بھی کھا رہے ہیں، عشاء کے بعد بھی کھا رہے ہیں، پھر سحری میں بھی تھوڑا سا ہم کو اللہ نے جو ہے بھوکا جو ہے روزے میں رکھا، اللہ کتنا کھلاتے ہیں۔ او میری بندی، او میرے بندے، اگر تو یہ تمام چیزیں کرتا رہے گا، سال بھر رزق کے دروازے تیرے لیے کھول دوں گا۔ آج میرے اللہ نے کتنا اچھا انتظام کیا۔ وہ دور صحابہ میں دیکھو جن کے کھانے پینے کے لالے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی لاڈلی بیٹی ہے۔ اللہ کے نبی آئے، آنے کے بعد کنڈی کھٹکھٹائی، کہا کون ہے؟ کہا کہ میں جو ہے محمد کا ابو آئیے، کہا کہ میرے ساتھ ایک اور ہے عمران بن حسین کا ابو، میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے جو اپنے بدن پہ میں ڈال دوں۔ نبی کی لاڈلی بیٹی ہے، گھر کے اندر کا کیا حال ہے۔ اللہ کے نبی نے عفت و عصمت کی چادر کو اندر پھینکا اور کہا کہ اس کو لپیٹ لو۔ اندر گئی، جانے کے بعد جو ہے اللہ کے نبی گئے تو ماتھے کو چوم رہی ہے حضرت فاطمہ، رو رہی ہے، ابو 3 دن ہو گئے میرے پیٹ میں کچھ نہیں گیا۔ کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں تیری باپ کی جان ہے، جو ہے 4 دن سے میرے پیٹ میں کچھ نہیں گیا۔ لاڈلی بیٹی اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں اور پیٹ کا یہ حال ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی گھر تشریف لے گئے اور جانے کے بعد جو ہے کہا میرے حسن حسین کہاں ہیں؟ کہا آج ہمارے گھر میں چکھنے کے لیے بھی اللہ کتنا کھلا رہا ہے، اتنے کھانے اور اتنے پینے، اتنی چیزوں کے باوجود نمازوں کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟ اللہ رسول کی محبت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے حسن حسین کہاں ہیں؟ کہا آج ہمارے گھر میں صبح کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، حضرت علی وہ مجھے ستائیں گے حسن حسین، اس لیے ایک یہودی کے باغ میں گئے، وہاں اللہ کے نبی کو کتنی محبت لاڈلے نوازوں سے، آپ خود وہاں پر گئے اور جانے کے بعد دیکھا کہ وہ دھوپ میں ایک ہاؤس میں کھیل رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علی گرمی تیز ہونے سے پہلے میرے بچوں کو گھر لے کر نہیں جاؤں گے؟ کہا آج ہمارے گھر میں ہاں چکھنے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں تھی، آج میں ان کو یہاں لے کر آیا، میں نے کام کیا، دونوں بچوں نے کھایا، آپ تھوڑا بیٹھیں، میں فاطمہ کے لیے تھوڑی کھجوریں چن لیتا ہوں۔ محترم خواتین، یہ وہ جو ہے اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی کی گھر کی کارگزاری ہے، جس کے گھر کے اندر کا یہ حال ہے۔ ایک مرتبہ چپٹا بھر حضرت فاطمہ کا ہی نام آ گیا، اب میں حضرت فاطمہ کی سیرت بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ گھر کے اندر چپٹا بھر آٹا آیا، اس میں 5 روٹیاں بنی، ایک حضرت حسن کو دی، ایک حضرت حسین کو دی، اور ایک جو ہے روٹی مانگنے والے فقیر کو دے دی، ایک علی کو دے دی، ایک روٹی اپنے حصے میں آئی، آدھی روٹی کھائی، اور کھانے کے بعد یاد آئی کھاتے کھاتے میرے ابو کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا۔ اے نبی، تیرے پیدا کرنے کا ارادہ نہ ہوتا میں چاند سورج کو نہ بناتا، میں کائنات کو نہ بناتا۔ وہ نبی ہاں آدھی روٹی کھائی، آدھی روٹی لے کر اللہ کے نبی کے پاس گئی، کہا کہ ابو یہ لے لیجئے۔ کہا کیا ہوا بیٹا، کہاں سے آئی؟ کہا کہ چپٹا بھر آٹا آ گیا، 5 روٹیاں بنی، ایک حسن کو، ایک حسین کو، ایک علی کو، ایک فاطمہ جو ہے میرے حصے میں آئی۔ کھاتے کھاتے آپ کا خیال آیا، کہا بیٹا 3 دن ہو گئے، 3 دن کے بعد تیرے باپ کے پیٹ میں پہلا لقمہ جا رہا ہے۔ یہ لاڈلی بیٹی، ہاں لاڈلا باپ جو جس کے صدقے میں کائنات بنی، اس کے گھر کا یہ حال ہے۔ اللہ نے کتنا اچھا ہم کو رکھا۔ وہ کارگزاری سننے کے بعد تو نماز نہ چھوٹیں، پردہ نہ چھوٹیں، شریعت نہ چھوٹیں، اولاد کی تربیت ہم سے نہ چھوٹیں، اللہ رسول کی محبت کا جوش ہو جائے۔ اللہ تو نے دنیا میں تجھ بھیجا، اے اللہ میں کیا کر رہی ہوں، میں کچن میں اور گھر اور جو ہے ساز و سامان میں پھنس کر کیوں بھول گئی ہوں؟ میں نے تیرے کلام کو آج تک نہیں کھولا بھی ہے۔ رمضان مغفرت والے عشرے میں نے 2 پارے بھی نہیں پڑھے، نہیں آتا ہے کم سے کم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے زبان پر کیوں نہیں لایا؟
اے اللہ یہ تمام چیزیں تو مجھ سے کیوں دور کر رہا ہے؟ مجھے مرنا نہیں ہے، مجھے تیرے پاس آنا نہیں ہے، تیرا جو ہے قرآن نہیں سننا ہے تو قرآن سنائے گا، تیرا نبی قرآن سنائے گا۔ حضرت داؤد جو ہے وہاں پر جو ہے اپنے زبان میں یہ تمام چیزیں میں اور آپ سننے کے باوجود کیوں ہماری طبیعتوں میں اللہ رسول کی محبت نہیں آتی؟ میں آپ کو سناؤں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد ایسے ہی جو ہے کہا اشراق کے بعد اور تھوڑی سی غنودگی آ گئی اور نیند لگ گئی۔ اللہ کے نبی خواب میں آئے اور کہا فاطمہ رات میں کیا کھایا تھا؟ کہا کہ ابو تم رات کی بات کرتے ہو، 2 دن ہو گئے ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، 2 دن سے ہمارے پیٹ میں کچھ نہیں ہے، میرے بچوں کا بھی یہ حال ہے، میرا بھی یہ حال ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ آج روزہ رکھ لو اور افطار میرے پاس آ کر لینا، آج روزہ رکھ لو، افطار میرے پاس آ کر لینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ اٹھی اور کام کر رہی ہے، حضرت علی آ گئے، کہا فاطمہ کیا بات ہے کہ جو ہے بہت کام کر رہی ہو تیزی کے ساتھ؟ کہا کہ کام بہت بڑا ہے، وقت بہت تھوڑا ہے۔ کہا فاطمہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کہا کہ ہاں کام بہت بڑا ہے، وقت بہت۔ کہا کیا؟ کہا کہ میں بیٹھی ہوئی تھی، ابا خواب میں آ گئے، نیند لگ گئی۔ ابا خواب میں کہا رات کیا کھایا تھا؟ کہا کہ رات کی کیا بات، 2 دن 3 دن ہو گئے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ کہا بیٹا آج روزہ رکھ لینا، افطار میرے پاس آ کر لینا۔ کہا حضرت علی رونے لگے، کہا فاطمہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کہا ہاں ابو نے کہا ہے۔ کہا فاطمہ تم نے بڑی تکلیف اٹھائی، تم نے گھر میں کیسے حالات سے جو ہے دن گزارے، آج جو ہے سکون کا آپ کو ایک دن سکون کا نہیں ملا ہے اور سکون سے کوئی چیز آپ کو نہیں ملی ہے، یہ بات کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں، اس میں اسی جو ہے باتوں کے درمیان میں حضرت حسن آ گئے۔ حضرت فاطمہ سمجھ گئی میرا بچہ ہے، میرا بچہ روئے گا اور چلائے گا، تو کہا جو ہے اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے جاؤ نانا کی قبر پر جاؤ، نانا کی قبر پر جاؤ۔ تو جو ہے حضرت حسن چلے گئے، نانا کی قبر پر جانے کے بعد جو ہے وہاں پر بیٹھے تو اندر سے آواز آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا حسن چلے جاؤ، ہاں تم تو بار بار اس کے بعد بھی قبر پر آ سکتے ہو، لیکن چند گھنٹوں میں تمہاری ماں تمہارے سے جدا ہونے والی ہے، تمہاری ماں تمہارے سے منہ چھپانے والی ہے، یعنی اس دنیا سے جانے والی ہے۔ حضرت حسن آئے اور حضرت فاطمہ کو پکڑ کر خوب رونے لگے۔ امی یہ سب چیزیں ہونے لگی۔ حضرت علی نے کہا، حضرت فاطمہ نے کہا علی میرا انتقال ہو جائے، 3 چیزوں کی وصیت کرتی ہوں، میرا انتقال ہو جائے آپ دوسری شادی کر لینا، اور دوسری نصیحت یہ کی، کہا کہ جب انتقال ہو جائے، میرا انتقال دن میں ہونے کے بعد میرے جو ہے جنازے کو دن میں نہ اٹھانا، میرے جنازے کو رات میں اٹھانا، اور تیسری نصیحت یہ کی اے علی جب تم دوسری شادی کر لینا ضرور اس بیوی کے ساتھ بھی رہنا، لیکن 29 دن اس کے ساتھ رہنا، 1 دن میرے ان یتیموں کے ساتھ بھی رہنا، ان یتیموں کے ساتھ بھی گزار لینا، کبھی ان کی امی یاد آئے گی، وہ امی کو یاد کریں گے، یہ حسن حسین امی کو یاد کریں گے، اس لیے تم 29 دن ان کے ساتھ رہ لینا اور 1 دن میرے ان نونہال بچوں کے ساتھ رہ لینا۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام چیزیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کو وصیت کر رہی ہے۔ میری محترم خواتین، کون ہے وہ فاطمہ جس کے پردے کے چرچے یہاں پر؟ میرا انتقال دن میں ہو جائے، رات میں جنازہ اٹھانا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ آج تک میرے بدن کو کسی نامحرم نے نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں میرا کفن بھی کوئی نامحرم نہ دیکھے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ فاطمہ ہیں، اور یہ پردے کا اتنا اہتمام، اللہ جو ہے کل قیامت کے دن جب حضرت فاطمہ کا پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، اللہ کہے گا او لوگو اپنی نگاہ نیچی کر لو، یہاں سے 2 جہاں کی جو ہے بیٹی گزرنے والی ہے۔ جب یہ تمام چیزیں میں اور آپ سوچیں گے آج ہم کو پردہ اچھا کیوں نہیں لگ رہا ہے، میری 11-12 سال کی لڑکی بے پردہ کیوں پھر رہی ہے، مجھے پردہ ذاتی پردہ ہو۔ آج برقع بھی ایسا سلواتے ہیں جو ہے ایک دم
چست برقع ہوتا ہے، نئی جس میں بدن کی ساخت نظر آتی ہے، ڈھیلا ڈھالا برقع جس میں یہ نظر نہ ہے 20 سال کی لڑکی ہے یا 50 سال کی عورت ہے، ایسا ڈھیلا ڈھالا برقع، پردہ ذاتی پردہ ہو، یہی پردہ تو ہم کو جنت دلائے گا، یہی پردہ ایمان کی حفاظت کرے گا، یہی پردہ اللہ اللہ کرنے پر ہم کو آمدہ کرے گا۔ عورت کے لیے تو عورت نام ہی پردہ ہے۔ آج اسی پردے کی ہمارے جنازے نکل گئے، آج ہم نے پردے کو یہ سمجھا مجبوری نہیں ہے، یہ شریعت ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ ایمان کی حفاظت ہے۔ آج وہ پردے کے لیے آج ہماری اور آپ کی کوششیں کتنی ہو رہی ہے، اور یہ تمام چیزیں ہماری اور آپ کی جب رب نے ہم کو دی ہیں اور ہمیں وہ تمام نظام اللہ نے بنایا ہے، یہ عورت اپنے گھر کی چار دیواری کو نہیں چھوڑے گی۔ اپنے چار حضرت فاطمہ نے فرمایا، اے علی تم باہر کی دینداری کو سنبھالو، میں گھر کی دینداری کو سنبھالوں گی، میں گھر کو جنت بناؤں گی۔ یہ تمام چیزیں آج اگر فاطمہ والا پردہ آئے گا، ہمارے گھر میں حسن حسین جیسی اولاد زندہ ہوگی، حضرت عائشہ جیسا تقویٰ ہوگا۔ آج ہماری اپنی زندگیوں کی خیر کیوں؟ آج ہم مارکیٹوں میں بازاروں میں ہمیں شوہر کی اجازت ہو بھی ہم مارکیٹوں میں اجنبیوں سے بات نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹماٹر بیچنے والا ہو، کپڑے بیچنے والا ہو، دودھ دینے والا ہو، ہم اس سے کہاں بات کر سکتے ہیں؟ آج ہماری اپنی طبیعتوں میں پردہ اگر ہیں، ہم شوہر کو کہیں گے جیسا آپ لائیں ویسا ہم پسند کریں گے، آپ جاؤ آپ لاؤ، آپ جیسا لائیں گے آپ کی پسند میں ہماری خوشی ہے۔ جب یہ چیزیں آئے گی اللہ اس عورت کو جنتی بنائے گا، وہ عورت نیک بنے گی، اس کی گود سے پلنے والی اولادیں باعزت بنے گی، بختیار کاکی بنے گی، معین الدین چشتی بنے گی، نظام الدین اولیاء بنے گی، مولانا الیاس بنے گی، مولانا یوسف بنے گی۔ یہ بڑے بڑے اللہ والے اس گود سے جنم لیں گے۔ آج یہی ایک عورت ہے جس کی گود سے بڑے بڑے اللہ والے جنم لیے ہیں، اور وہ ان کی ماؤں کی کردار نے، ان کے اخلاق نے، ان کی تربیت نے ان کو کہاں تک پہنچایا۔ آج وہ تمام چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں، لیکن آج ہماری اپنی زندگیوں کے اندر اس اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات نہیں ہیں، اس کے طریقے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے آج ہم بڑے پریشان ہیں، جس کی وجہ سے طبیعت کہاں سے کہاں لگ رہی ہے۔ میں آپ کو سناؤں، یہ بڑے بڑے نیک اور بڑے بڑے اللہ والے جنہوں نے اللہ اللہ کرتے کرتے زندگیوں کو کیسے کیسے گزارا، ان کی گھرانے کی زندگی، ان کی عورتوں کی زندگی، کیسے قرآن کے پڑھنے کا شغف اور اللہ اللہ کرنے کا شغف، جس کے تذکرے آج ہم بارہا سنتے ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ علی گھر پر نہ ہوتے تو عشاء کی نماز ہو جاتی اور 2 رکعت کی نیت باندھا کرتی تھی، اور 2 رکعت میں قرآن پڑھ رہی ہے، 2 رکعت میں قرآن پڑھ رہی ہے، اور جب 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتی، دیکھتی ہے صبح ہو چکی ہے، اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اے اللہ رات کتنی چھوٹی ہے کہ 2 ہی رکعت میں رات ختم ہو۔ قرآن پڑھنے کے اندر کا شغف ایسا ہے۔ آج ہمارے اپنے گھروں میں قرآن ہے اور پڑھنے کا کوئی ذوق نہیں ہے، پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اس لیے محترم خواتین، پردہ یہ شریعت کا حق ہے۔ زندگی کا ذاتی پردہ ہو، برقع ہو کہ نہ ہو، لیکن اگر ذاتی پردہ ہے، بے پردگی کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن آج ہماری اپنی طبیعتیں بے پردگی پر آمادہ، اس لیے فنکشنوں میں جانا اور مارکیٹوں میں جانا یہ عورت نہیں کر سکتی ہے۔ جس کے اندر حیا ہو وہ اپنے اولادوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے وہی پسند کرے گی جو اللہ رسول کو محبوب ہوگا۔ اللہ رسول کی محبت میں جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں وہ عورت کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے محترم خواتین، اللہ رب العزت نے، میں آپ کو یہ تمام سیرت اس لیے سنا رہا ہوں، اللہ نے 2025 کا رمضان دیا، وہ رمضان قریب ہونے کے لیے تھوڑا سا روزہ دھوپ کا آ گیا مارچ کا، اس سے پہلے تو بڑے بڑے روزے اور ابھی دھوپ میں ہی چڑھ رہے ہیں، ابھی تو پھر بھی دھوپ ہلکی ہے، پھر بھی ہماری اپنی طبیعتوں میں بہت دھوپ ہے، بہت دھوپ ہے۔ میں حضرات صحابیات کے قصے کو سنا کر، جن کے ہر وقت وہاں پر تو چل چلاتی دھوپ ہے، جنہوں نے کھجور پر اور زمزم پر اپنی زندگیوں کو گزارا، جن کے بچوں کے مسئلے مسائل، جن کے گھرانے کے مسئلے مسائل، میں آپ کو سناؤں۔ کون ایک
حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں تھے، ان کی بیوی بنو نذیر کے علاقے میں تھوڑی سی جو ہے جھوپڑے کے لیے جگہ ملی، وہاں پر رہنے لگی۔ ایک دن ان کے گھر کے اندر جو ہے پڑوس میں ایک بکری کا بچہ ذبح ہو گیا، یعنی گوشت وہاں پر۔ تو حضرت فاطمہ جو ہے حضرت آسمہ نے ان کے جو ہے حضرت زبیر کی بیوی، وہ تو اللہ کے راستے میں حضرت زبیر تھے، ان کی بیوی نے بچوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹا اس گھر میں نہ جانا، ناک اور کان کے راستے سے اگر گوشت کی خوشبو چلی جائے اور بچے مجھے گوشت مانگے تو میں کہاں سے دوں؟ اللہ اکبر! کہا حضرت آسمہ کہ بچے تو سنبھل گئے، لیکن میری ناک اور کان کے راستے سے گوشت کی خوشبو چلی گئی تو مجھے رہا نہیں گیا۔ میں آگ لینے کے بہانے سے، مجھے تو گوشت کھانا تھا، میرا شوہر اللہ کے راستے میں ہے، مجھے گوشت کھانا، لیکن میں جو ہے کیا مانگ سکتی ہوں؟ آگ لینے کے بہانے سے گئی کہ وہ مجھے گوشت دے گی۔ یہودی عورت تھی، اس نے پلیٹ بھر کر آگ دے دی۔ آسمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے پلیٹ بھری آگ کو میں نے چولہے کے سامنے لا کر پھینکا، مجھے آگ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو گوشت کی ضرورت ہے۔ پھر دوسری مرتبہ گئی اور کہا کہ مجھے دے، اب تو سمجھ میں آئے گا، لیکن یہودی عورت تھی، پلیٹ بھر کر اور آگ دے دی۔ آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے تیسری مرتبہ پھر گئی، اب تو سمجھ میں آئے گا، لیکن پلیٹ بھر کر اس نے پھر آگ دے دی۔ یہودی عورت تھی اور اس کا شوہر گھر آتا ہے، کہتا ہے ہمارے گھر میں کوئی آیا تھا؟ کہا ایک عرب کی عورت آئی تھی اور یہ مانگ رہی تھی، کہا جب تک تو اس سالن میں سے اس کو سالن نہیں دے گی میں اس کھانے میں سے نہیں کھاؤں گا۔ غرفتن کا لفظ ہے حیات الصحابہ میں، ایک چلو بھر سالن اور 2 بوٹی نکال کر دی۔ آسمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے روئے زمین میں اس سے اچھا کھانا ہمارے لیے کچھ نہیں تھا۔ اتنے حالات میں زندگی گزارنے والے صحابہ صحابیات، آج میرا اور آپ کا اللہ نے کتنا اچھا نظام بنایا، سب چیزیں موجود ہیں، پھر روزے کی توفیق، روزہ جو ہے رکھنے کے لیے آمدہ نہیں ہو رہے ہیں، معمولی بہانے پر روزے چھوٹ رہے ہیں، معمولی بہانے پر ہماری اپنی تراویح اجتماعیت کے ساتھ، نماز کے ساتھ نہیں ہے، ہماری اپنی جو ہے انفرادی طور پر 20 رکعت ہم جو ہے تراویح کی پڑھیں، ہمارے نوافل نہ چھوٹیں، ہماری اوابین نہ چھوٹیں، ہمارے اپنے جو ہیں چاشت اشراق نہ چھوٹیں۔ اے اللہ تو نے دیا ہے نا، اے اللہ ہمت دی، طاقت دی، صلاحیت دی، تو اب میری نمازیں نہ اشراق چھوٹے گی، نہ چاشت، نہ اوابین، اور نہ میرے جو ہے تہجد چھوٹے گی۔ اللہ اکبر! جس بندی کی تہجد ہو رہی ہو، اللہ کے سامنے تنہائی میں رو رہی ہو، اے اللہ دنیا کے سب مالداروں کے دروازے بند ہو گئے، بند ہو چکے، اے اللہ تیرا دروازہ کھلا ہے، اے اللہ تو سننے والا ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو دیکھتا بھی ہے، تو سنتا بھی ہے، اور تو پورے کائنات کا تو کھانے سے پاک، سونے سے پاک، ہر چیز سے پاک ہے۔ تو دیتا ہے تو کسی کو کہتا نہیں ہے، دنیا والے دیتے ہیں تو 10 کو بولتے ہیں، نہیں دیتے ہیں تو ہمارے اپنے ہنسا اڑاتے ہیں۔ اے اللہ تو سب سے محبت کرنے والا ہے، اے اللہ میرے اولادوں کو نیک بنا دے، مجھے نیک بنا دے، میرے گھرانے کو نیک بنا دے۔ محترم خواتین، آخری عشرہ چڑھ رہا ہے، اب یہ جو ہے آخری عشرہ آئے گا، ہمارے اپنی طبیعتوں کے اندر اللہ رب العزت سے محبت بڑھیں، ہم رات میں کچھ وقت نکالیں اور اپنے آپ کو اس میں، کیونکہ یہ طاق راتیں، شب قدر ابھی جو ہیں ہمارے اپنے جو ہے سامنے آئے گی، وہ شب قدر 27 ہی کو نہیں ہے، شب قدر یہ جو ہے اس کی اپنے جو ہے تمام چیزیں اٹھا لی گئی تاکہ بندے ہر وقت اس کی تلاش میں ہو۔ جھگڑا ہو رہا تھا اور جھگڑی کی وجہ سے اللہ نے وہ جو ہے اس کی جو نوعیت تھی، وہ تمام چیزیں فضیلت کی وہ تو باقی رکھی، لیکن کون سے رات ہوگی وہ جو ہے وہ رات کو مجمل رکھا تاکہ ہر بندے وہ تمام کے تمام رات میں جاگ کر میرے سامنے روئیں، میرے سامنے مانگیں تاکہ میں ان کو کچھ دوں۔ اگر یہ رات جو ہے 27 ہی کو ہوتی تو ہم 27 کی رات جاگ لیتے، لیکن 21 سے لے کر 29 تک
کہ ہر بندہ اور ہر بندی اس میں روئیں، اس میں مانگیں، اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑائیں، مخلوق کے سامنے نہ روئیں۔ اے اللہ تو نے مجھے اتنے سال ہو گئے، میرے اتنے رمضان ہو گئے، میرا قرآن کا پڑھنا، تیرے سامنے جھکنا میرا کتنا کم ہوا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ کے سامنے خود تو جو ہے اپنے آپ کو لگائیں۔ دیکھو محترم خواتین، خود ہم مانگیں گے، یقین جانو اللہ زندگیوں کے اندر کی خیر ہمیں جو ہے دے دے گا، زندگیوں کے اندر کا شر ہمارا اپنا ختم ہو جائے گا۔ شر کس کو کہتے ہیں؟ آج اولاد نہ سنیں، اولاد کی جو ہے تقدیریں چمکانے کا فیصلہ ماں کے ہاتھ میں ہے، وہ باپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کچھ نہ کچھ تو کرنے والے بنیں۔ اس کے لیے آخری عشرہ ہمارے اپنے جو ہے اعتکاف کا ہے۔ اللہ اکبر، مستورات بھی گھر کے اندر اعتکاف کر سکتی ہے، مسنون اعتکاف ہیں۔ روزے کے ساتھ گھر کا کونا پاک صاف کر کے ہم جو ہے اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ ہمیں کچھ نہیں آتا ہے تو تسبیح پڑھیں ہمارے اپنے لیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، آگ سے آزادی کا آخری عشرہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یا سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے اپنے گھر میں اعتکاف کریں۔ کوئی نہ کوئی ایسا ہو، جو چلت پھرت بہت سارے ایسے کام کاج، بات چیت، ایسی غفلت یا پھر جو ہے فضول باتیں ہماری زبان پر نہ آئیں، اس کا جو ہے اس کا پرہیز کریں۔ محترم خواتین، ہمارے مرد حضرات کے ہم خود تشکیل کریں، اعتکاف میں بیٹھو۔ مدنی زندگی میں میرے نبی نے 10 سال اعتکاف کیا مدینہ میں، آپ نے اس سال جو ہے یہ آخر عشرے کی فضیلت اس سے اور کیا بہتر ہوگی؟ میرے نبی نے ہر سال اعتکاف کیا ہے، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم خود جو ہیں ہمارے اپنے گھروں میں بچی بڑی ہیں، وہ بھی اعتکاف میں بھی جو ہے معتکف ہو سکتی ہے، اور ہم جو ہیں ہمارے اپنے کام کاج کو ہلکا کر لیں اور اعتکاف میں ہم بیٹھ جائیں۔ دیکھو پھر ہماری اپنی خیر کیسے ہمیں ملے گی؟ قرآن ہمارا اپنا جو ہے پڑھنا سیکھنا یہ ایک مشغلہ بن جائے۔ ورنہ محترم خواتین، گھومنا پھرنا تو سال بھر یہ لگائے رکھا ہے اور لگا ہوا ہے۔ ہم جو ہے مارکیٹ میں جانے کے لیے نہیں ہیں، ہم تو اللہ رسول کی محبت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے لیے ایک تو ہمارے اپنے گھروں کے اندر کے اعتکاف کی فکر اور اعتکاف میں کیا پڑھنا ہے وہ بھی ہمارے اپنے سامنے آ گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ہماری اپنی جو ہے تربیت کی جو لائن ہے وہ لائن ہماری اپنی زبان، اس لیے تو پچھلا رمضان اس رمضان کا جو ہے کفارہ بن جائے اور ہمارا اپنا جو ہے رونا اور بڑھ جائے، قرآن کا پڑھنا بڑھ جائے، اور بیٹی اپنے ماؤں کی اطاعت کرے اور جو ہے اولاد اپنی جو ہے ماں باپ کی اطاعت کرے۔ یقین جانیں ماں باپ ہیں، میں آخر میں والدین کے اوپر، یہ والدین بڑی نعمت، آج ان کی قدر کر لو، ورنہ یقین جانو ماں باپ نہیں مل سکتے ہیں۔ جن کے ماں باپ ہیں وہ آج ان کو نظر آ رہے ہیں، کل کو نظر نہیں آئیں گے، یہ پریشان ہو جائیں گے۔ آج ہمارے اپنے ماں باپ کی ہم قدر کر لیں، یقین جانو اللہ کے نبی نے فرمایا میری ماں زندہ نہیں ہے، میری ماں زندہ ہوتی میں عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا اور میری ماں کہتی محمد میں نماز توڑ کر حاضر ہو جاتا، لبیک یا امی۔ کتنا بڑا مقام والدہ کا ہے، کتنا بڑا مقام والد کا ہے، آج وہ نظر آ رہے ہیں۔ ایک اللہ والے کی ماں کا انتقال ہو گیا، دوسرے دن نکلنے لگے تو جو ہے کونے سے آواز آئی، اے فلاں قدم سنبھل کر رکھنا، آج تک تو کسی کی دعا کے سہارے چڑھ رہا تھا، سہارا اٹھ چکا ہے۔ اس لیے آج ہماری اور آپ کی پتہ نہیں، والدہ کی دعا، والد کی دعا، ان کی دعاؤں میں ہمارے گھر میں کوئی بڑے ہیں ان کی خدمت کرنے والے ہم بنیں۔ ہمارے اڑوس پڑوس کے ہمارے اپنے اوپر احسان ہیں، یا پھر ہمارا اپنا جو ہمارے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ان کے ساتھ کا معاملہ ہمارا نرم ہو، ہماری اولادوں کے ساتھ کے معاملے ہمارے صحیح ہو، تربیت والے ہو۔
آج یہ تمام چیزیں اگر ہم کرنے والے بنیں گے تو ہماری آخرت بھی ہماری اپنی بنے گی، ہماری دنیا بھی بنے گی۔ ورنہ محترم خواتین، ہاں پرفتن دور میں، ہاں حدیث میں ہے آدمی صبح میں ایمان والا ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام میں ایمان والا ہوگا لیکن صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یہ دجالی دور میں ہم چڑھ رہے ہیں، اس لیے سورہ کہف کا پہلا رکوع ہمیشہ روزانہ پڑھیں۔ چھوٹے چھوٹے دجالوں سے اللہ حفاظت کریں گے۔ آج حالات کیسے بن رہے ہیں، کیا حالات چل رہے ہیں عالم اسلام میں، دیکھو کیسے کیسے لوگ کیسے کیسے جو ہے حالات کو بنا کر ہمارے اپنے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں اور دھوکے کے ساتھ ہمارے اپنے معاملات کو کر رہے ہیں۔ اللہ یہ تمام چیزوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے محترم خواتین، مینا بازار اور باہر گھومنا یہ ہمارا اپنا شیوا نہیں ہے۔ ہم جو ہے گھر کی زینت ہیں، گھر والوں کو کہیں آپ جیسا لائے ہم پہنیں گے، اس میں خوشی ہے، لیکن اجنبیوں سے باتیں نہیں کریں گے۔ ہم وہاں جا کر اپنے آپ کو بے حیا نہیں بنائیں گے، اپنے آپ کو اپنے اولادوں کے لیے کپڑے اسلامی سلوائیں۔ یقین جانو رمضان سے پہلے ہم استقبال رمضان میں ہمیشہ کہتے ہیں رمضان کی خریدی رمضان میں نہیں ہے، رمضان سے پہلے ہیں۔ رمضان میں کوئی خریدی نہیں، اپنے اولادوں کے لیے اپنے لیے رمضان سے پہلے کر لو۔ جس کا رمضان اچھا گزرا اس کے 11 مہینے اچھے گزریں گے، جس کا رمضان اچھا نہ گزرا اس کے 11 مہینے خراب ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی کے ساتھ جس کے پاس سونا ہے وہ اس کی زکوٰۃ جو ہے خود نکالیں۔ اگر شوہر نکالے تو ادا ہو جائے گی، لیکن ہم پہن رہے ہیں ہماری زکوٰۃ نکلیں۔ 1 تولہ جو ہے سونا ہے لیکن چاندی اگر مکس ہے تو ہماری اپنی زکوٰۃ آئے گی۔ ہاں ایسے تو صرف سونا ہی سونا ہے، 7.5 تولہ سونا ہو تو اس پہ زکوٰۃ آئے گی۔ اس کے لیے یہ سونے چاندی کی زکوٰۃ کو علماء سے پوچھ کر ہماری نکالیں تاکہ ہم جو ہے سبکدوش ہو جائے۔ جو ہے زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے، 1 روپیہ بھی ہمارے پاس ہوگا زکوٰۃ کا تو وہ جو ہے مال کو خراب کر دے گا۔ ہمارے پاس پیسے ہیں، کچھ پیسے ملا کر یہ پیسے اور جو ہے سونا چاندی اس کی زکوٰۃ کو ہم نکالیں۔ اور یقین جانو جو سونے کی زکوٰۃ کو پورا نکالتا ہے اللہ اس کے جو ہے مال کو بڑھاتے ہیں، سونا اور بڑھے گا اس کا۔ ہاں اللہ ایسے اسباب مہیا کرے گا۔ اس لیے یہ تمام چیزیں میری اور آپ کی صحیح ہو اور ہمارے اپنے اولادوں کی تربیت کے سلسلے میں ان کے نام کو اچھا رکھے۔ پیدا ہوتے ہی ہمارے اب اس کے ایک کان میں اذان دیں، ایک کان میں اقامت کہیں، 7 دن کے بعد اس کا نام رکھیں اور اس کا عقیقہ کریں۔ جس بچے کا عقیقہ ہوتا ہے آفات بلیات سے اللہ اس کی حفاظت کر دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں میرے اور آپ کی رہے گی۔ ایک دوسرے کے حسن اخلاق میں ہمارے اپنے موبائل کو، میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں موبائل یہ انسان کی زندگی کے اعمال کو ختم کرنے والا ہے۔ آج یہ موبائل کے اندر کی تصویریں، یہ ڈرامے، یہ PUBG گیم اور یہ جو ہے جتنی چیزیں اندر ہیں یہ سب کے سب صحیح نہیں ہیں۔ رمضان میں موبائل بند ہو، رمضان میں قرآن کھلیں، رمضان میں ذکر ہو، موبائل استعمال نہ کریں اللہ کے لیے۔ آج موبائل استعمال کرنے کی وجہ سے آج ہمارے اپنے جو ہیں روزے کا کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ صرف جو ہے پیٹ کا روزہ نہیں، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ پیر کا بھی روزہ ہے۔ اس کے لیے موبائل ہمارے اپنے اعمال کو ختم کرنے والا ہے، جس کی وجہ سے آج بڑے پریشان ہیں۔ موبائل ہمارا جو ہے استعمال نہ ہو، قرآن کھلیں، قرآن کم سے کم 3 قرآن، ایک عشرے میں 1 قرآن ہم مکمل کریں۔ اللہ یہ تمام چیزوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کر لیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا راحم المساکین و یا ذا القوة المتین۔ اے اللہ ہم بڑے گناہگار، بڑے خطاکار، بڑے سیاہکار، بڑے نکمے، بڑے ناہنجار ہیں۔ اے اللہ ہم نے آپ کو بہت ستایا۔ اے اللہ آپ ہم سے بڑے روٹھے ہوئے ہیں، ناراض ہیں۔ اے اللہ رات دن اے اللہ ہم نے آپ کو ناراض کر کے زندگی گزاری۔ یہ دھرتی آپ کی ہے، یہ آسمان آپ کا ہے، یہ ہوائیں، یہ پانی سب آپ نے بنایا ہے رب کریم، لیکن اے اللہ ہم بڑے ناشکرے بن کر زمین پہ چل رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے،
اے اللہ زندگیوں میں خیر عطا فرما دیجئے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دیجئے، رب کریم نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ بے حیائی ختم فرما دیجئے، رسم و رواج ختم فرما دیجئے، اے اللہ قرآن پڑھنے والا بنا دیجئے، قرآن سے تعلق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں آپ سے محبت کرنے والا بنا دیجئے، گناہوں سے نفرت کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ بازاروں کے اے اللہ شیطانی اڈے بازاروں میں کھلے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے نماز اور تراویح اور قرآن کا نور ختم ہو جاتا ہے، اے اللہ ہم کو بازاروں میں جانے سے، بازاروں میں خریدی کرنے سے، بازاروں میں ایمان بیچنے سے ہماری حفاظت فرما دے، رب کریم اے اللہ اجنبیوں سے باتیں کرنے سے ہماری حفاظت فرما دے، رب کریم اے اللہ ہمیں سنت شریعت پر اے اللہ بات رکھنے والا بنا، اے اللہ سنت شریعت پر اے اللہ بننے سورنے والا بنا، شریعت کے خلاف سب چیزیں جو حرام ہیں اس سے بچنے والا بنا دے، رب کریم اے اللہ اولادوں کو نیک بنا، ہمارے اے اللہ گھر کے اندر جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہے قرض کی ادائی شکل صورت عطا فرما، بے نکاحی لڑکی ہے جوڑ کے قابل عطا فرما، اے اللہ رمضان میں اے اللہ مغفرت والے عشرے میں ہم بیٹھے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہ اتنے ہیں اگر درخت پر ڈال دیا جائے وہ درخت جل کر راکھ ہو جائے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی بدبو ظاہر ہو جائے، اے اللہ تو کوئی ہمارے پاس ٹھہرنا پسند نہ کرے، اے اللہ ہم نے غیبت کر کے اے اللہ ہمارے اپنے ایمان کو ہم نے ختم کر دیا، اے اللہ ہماری اپنی زبانوں پر اے اللہ ہمیشہ غیبت ہے، اے اللہ ہمارے آنکھوں میں زنا ہے، ہاتھوں میں ظلم ہے، پیروں میں تکبر ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ماں باپ ہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جس ماں باپ نے انگلی پکڑ کر ہم کو چلایا، چھوٹے سے بڑا کیا، اے اللہ گیلے میں خود سوئی ماں اور سوکھے میں ہمیں سلایا، اے اللہ اپنا اڑا ہوا ہمیں اڑایا، اے اللہ ماں چاہتی تو بچپن میں اے اللہ نڑی دبا کے مار سکتی تھی، اے اللہ وہ ماں نے ہم کو اے اللہ اے تمام چیزوں سے خون اور پسینے سے پالا، اے اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں کچھ نہیں آتا، علم دے، حلم دے، بردباری دے، تقویٰ دے، الہیت دے، اے اللہ آج کے بیٹھنے کو قبول فرما، زندگیوں کو بدلنے والا بنا، اے اللہ موت تک اے اللہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا، زکوٰۃ دینے والا بنا، شریعت پر چلنے والا بنا، اے اللہ ہمیں کچھ نہیں آتا سب عطا فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ رمضان کے بعد بھی یہاں اجتماع